اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور جو بھیجے ہم نے آپ سے پہلے رجالاً کچھ مرد کچھ لوگ، اور جو بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کچھ لوگ کچھ آدمی، نوحی الیہم، تو ہم وہی بھیجتے ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر، پس تم سوال کرو ذکر والوں سے، یاد رکھنے والوں سے، علم رکھنے والوں سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات والزبر، اور بھیجا ہم نے ان کو نشانیاں دے کر، والزبر، اور ورقے دے کر، ورق دے کر، اور بھیجا ہم نے ان کو نشانیاں دے کر اور ورق دے کر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کی آپ کی طرف یہ ورق، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول دیں لوگوں کے لیے یا بیان کر دیں لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، وہ چیز جو نازل کی گئی ان کی طرف، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور کریں، شاید کہ وہ فکر کریں۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی جو ہے مشرکین مکہ کا ہی ذکر ہے کہ مشرکین مکہ جس طرح نبی کا انکار کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے قرآن مجید کا جو ہے وہ انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مشرکین جو ہیں اور یہ کفار ہیں، یہود مدینہ ہیں اور جو ہے نصارہ ہیں، یہ آپ کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو آپ سے پہلے اور بھی نبی بھیجے ہیں، آپ تو سب سے آخری نبی ہیں دنیا کے اندر، اور یہ مشرکین جو ہیں یہ تو آپ کو اس وجہ سے جو ہے انکار کرتے ہیں نبی ماننے سے، کیونکہ یہ کہتے تھے کہ نبی اگر ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا، نبی جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا، لہٰذا جو ہے ہم آپ کو نبی نہیں مان سکتے۔ قرآن کریم نے ان کے اس اعتراض کو جو ہے بار بار جو ہے ذکر کیا، تو اللہ پاک نے یہاں بھی ان کے اسی اعتراض کا جو ہے اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ تم جو ہے نبی کیوں نہیں مانتے، کیونکہ میں نے دنیا میں ایک آپ کو ہی نہیں بہت سارے نبیوں کو نبوت دے کر جو ہے وہ دنیا میں بھیجا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ نشانیاں دی، یعنی معجزات دیے، اور ان کو کتابیں دیں، ان کو صحائف دیے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر، کہ پس تم سوال کرو علم والے لوگوں سے اگر تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر اہل ذکر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذکر کا ایک معنی تو جیسے ہم عام اپنی جو ہے اصطلاح میں سمجھتے ہیں، تسبیحات کرنے کو بھی ہم ذکر کہتے ہیں، لیکن ذکر کا معنی عربی زبان کے اندر بہت زیادہ وسیع ہے، اور ذکر کا لفظ جو ہے علم کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں نہیں پتہ تو تم علم حاصل رکھنے والوں سے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہاں اہل علم سے اس دور کے جو یہود کے اور نصارہ کے جو علماء تھے، کیونکہ یہودیوں کے پاس بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا، کتاب بھیجی، اور عیسائی جو تھے ان کے پاس بھی اللہ نے پیغمبر بھیجا، کتاب بھیجی، تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے اس قرآن کریم میں اختلاف کرنے کے بجائے اپنے اپنے دور کے جو علماء ہیں تمہارے اندر موجود ان سے پوچھو، کیونکہ میں نے آخری نبی کی بشارت جو ہے تورات کے اندر بھی دی تھی اور زبور کے اندر بھی دی تھی، تو اس لیے تمہیں حق اور باطل کی جو ہے پہچان ہو جائے گی کہ یہ میرے سچے نبی ہیں۔ اور یہاں فرمایا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کو بینات دیں، بینات معجزات کے معنی میں ہے کہ میں نے ان کی نبوت کی سچائی کے لیے جو ہے وہ ان کو معجزات عطا کیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نبوت کی سچائی کے لیے معجزات عطا کیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے انہیں جو ہے وہ ٹکڑے بھی عطا زبور عطا کیے، یعنی ورقے عطا کیے، یعنی کہ اس سے مراد وہی تورات، زبور اور انجیل ہے۔
اب یہاں پر ایک قرآن کریم کی جو آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ تم اہل ذکر سے، اہل علم سے سوال کرو اگر تم عقل اور سمجھ نہ رکھتے ہو۔ قرآن کریم کا جو ہے یہ جو حکم ہے یہ ہر دور کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور سے لے کر جو ہے ہر دور کے لیے یہ جو ہے حکم ہے کہ جس دور کے لوگ جو ہے دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل علم لوگوں سے جو ہے اس کے بارے میں معلوم کریں، اور یہ عقل کے مطابق بھی ہے کہ جس دنیا کے بھی کسی علم کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اگر انسان کو معلومات نہیں ہوتی تو وہ اس علم کے ماہرین سے ہی جو ہے کیا کرتا ہے، رابطہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم دین کے معاملات کے اندر بھی اہل علم سے پوچھ کر عمل کرو۔ اور قرآن کی اس آیات کی وجہ سے جو ہے جو کم علم لوگ ہوں ان کے لیے دین کے بارے میں جاننا اور عمل کرنا جو ہے فرض ہے۔ یاد رکھیے اسی کا ایک نام تقلید بھی ہے۔ تقلید کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بے علم لوگوں کو علم والے لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی کام نہ کرو بلکہ جو ہے اس علم کے جو ماہر ہیں ان سے پوچھ کر جو ہے وہ کام کرو۔ اور یہی ہماری دنیا کے معاملات کے اندر بھی ہے کہ عقلی تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم خود سے کسی کام کو کرنے کے بجائے اہل علم سے پوچھ کر جو ہے اس کام کو کریں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو پھر جو ہے وہ خود سے اپنا علاج نہیں کرتا بلکہ وہ ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، حکیموں کے پاس جاتا ہے، ان سے جو ہے اپنا علاج جو ہے وہ کرواتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر قرآن کریم نازل کیا اور قرآن کریم کی تشریح کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو آگے آیت آ رہی ہے نا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، کہ اسی طریقے سے ہم نے پچھلے نبیوں کی طرح آپ کو بھی کتاب عطا کی جس سے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور فرمایا ہے کہ اے نبی جب قرآن کریم آپ کے پاس آ جائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تو آپ واضح کر دیں اس کو لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو نازل ہوئی ہے ان کی طرف، یعنی ان کے لیے اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس قرآن کی خوب وضاحت کر دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب تک ہم نے قرآن کریم کی جتنی آیات پڑھی ہیں، سپارے پڑھے ہیں، دیکھیے تو آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف قرآن کریم کا اگر ترجمہ ہو تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ اس کی وضاحت نہ ہو۔ اور جو مفسرین ہیں انہوں نے جو اس کی تشریح بیان کی ہے، یعنی قرآن کریم کی جو ہمیں تفاسیر کی کتابیں ملتی ہیں، تو جتنے بھی مفسرین گزر چکے ہیں دنیا سے ان سب نے قرآن کریم کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ احادیث طیبہ میں ان آیات کا جو مطلب آتا ہے اس احادیث طیبہ کے ذریعے جو ہے وہ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے یہ ذمہ داری بنائی کہ جب قرآن آئے تو نازل شدہ قرآن کو لوگوں کے سامنے جو ہے وہ کھول کر کیا کر دیں، بیان کر دیں۔ دیکھیے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صرف عربی کا آ جانا کافی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ مجھے عربی آتی ہے تو بس اب قرآن کا علم جو ہے میں قرآن سے حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو انگریزی آتی ہو، اب وہ سوچے کہ میں میڈیکل کی ہر کتاب انگریزی میں پڑھ کر ڈاکٹر بن سکتا ہوں، تو دنیا کی کوئی یونیورسٹی جو ہے اس کو ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ نہیں دے گی، کیونکہ اسے انگریزی زبان تو آتی ہے لیکن اس کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو صرف عربی آتی ہے لیکن وہ صرف اپنی عربی زبان کی وجہ سے قرآن کریم کو جو ہے مکمل طریقے سے نہیں سمجھ سکتا۔ اگر صرف عربی کے آ جانے سے ہی کوئی شخص قرآن کریم کو سمجھ لیتا تو دیکھیے صحابہ کرام کی زبان عربی تھی،
صرف قرآن آتا اور صحابہ کرام سمجھ لیتے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، لیکن اللہ پاک نے یہ سلسلہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے ان عربی بولنے والے صحابہ کے لیے، ان عرب صحابہ کے لیے بھی قرآن مجید کو پہلے اپنے نبی کے اوپر نازل کیا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح کروائی۔ تو ان عرب صحابہ کو اور عرب میں رہنے والے لوگوں کو بھی قرآن کریم کی تفسیر جو ہے سمجھنے کی کیا تھی، ضرورت تھی۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ جو ہے ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی کہ نبی، ہم نے جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ آپ اس کی وضاحت کریے لوگوں کے سامنے۔ پوری کی پوری قرآن کریم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی ہمیں تشریح ملتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کے متعلق کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اما عائشہ سے، کہ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ یوں اس آیت کا مطلب یوں سمجھیں کہ آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ یہ ساری تفصیل میں آپ کو کس لیے بتا رہی ہوں؟ یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ بعض لوگ آج جو ہے ہر چیز کا ثبوت جو ہے نا قرآن سے مانگتے ہیں، کہ اگر کوئی چیز جائز ہے، کوئی چیز ناجائز ہے، کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ تو دیکھیے قرآن میں ہر چیز نہیں لکھی، ٹھیک ہے، قرآن میں ہر چیز نہیں لکھی۔ قرآن کریم کی تشریح کرنے کے لیے ہی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، اور ہم شروع میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے جو احکام ہیں وہ دو طرح سے آتے تھے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کریم کی آیات کے ذریعے اللہ کے حکم آتے تھے اور ان کو قرآن کریم میں لکھا جاتا تھا، جیسے قرآن کریم آج موجود ہے ہمارے سامنے۔ اس کے علاوہ اللہ کے حکم آنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کوئی حکم آتا اور اس کی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل کے اوپر کر دی جاتی، کبھی وہ حکم خواب کے اندر دے دیا جاتا۔ اب جو حکم خواب کے اندر آتا یا حکم آپ کے جو ہے دل کے اندر القاء کیا جاتا، تو وہ قرآن کریم کی آیات میں نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ حکم چونکہ اللہ کی طرف سے آتا تھا، لہٰذا وہ اس حکم پر بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے عمل کرنا جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، لازم ہوتا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی کوئی تشریح فرماتے اور کوئی حکم آپ کو جو ہے وہ خواب کے ذریعے ملتا یا حکم آپ کو دل کے الہام کے ذریعے ملتا، تو وہ جو ہے اللہ کا ہی حکم ہوتا تھا، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ایک آیت بیان فرمائی ہے، اور وہ آیت ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی آپ اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے مگر جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی کہ ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا کہ اگر تمہارے نبی تمہیں کوئی حکم دیں تو اس حکم کو قبول کر لو، کہ قرآن نے کہہ دیا کہ نبی دین کے معاملے میں اپنی مرضی سے کوئی بھی حکم نہیں دیتے۔ نبی کا حکم دینا ایسا ہے کہ گویا اللہ نے یہ حکم انسانوں کے اوپر کیا کر دیا ہے، لازم کر دیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہر چیز کے ثبوت میں قرآن کریم کی آیت کو مانگتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم میں بتاؤ کہاں لکھا ہے۔ تو دیکھیے ہر چیز قرآن کریم میں نہیں لکھی، جیسے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے قرآن کریم کے اندر نمازوں کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر نماز کی رکعتوں کا تذکرہ نہیں ہے کہ نماز کی رکعتیں کتنی ہیں، فجر کی کتنی ہیں، ظہر کی کتنی ہے۔ قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی۔
اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر دیکھیے حج کا ذکر ہے، لیکن حج کے کتنے فرض ہیں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، حج کا طریقہ کیا ہے قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث طیبہ سے ملتی ہیں، لہٰذا ہر چیز کا ثبوت قرآن سے مانگنا اور احادیث طیبہ کو جھٹلا دینا یہ سراسر جہالت اور ایک درجے کا کفر ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں ایسا فتنہ ہے جسے پرویزی فتنہ کہتے ہیں، اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ صرف جو بھی دین ہے وہ قرآن ہے، اور جو دین وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ تو جو احادیث کے نام پر جو باتیں ہیں یا جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یہ تو ساری کی ساری جو ہے بعد کے لوگوں نے بنائی ہیں معاذ اللہ۔ وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں سرے سے، یاد رکھیے وہ لوگ کافر ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی پیروی کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا افامن الذین مکروا السیئات، کیا وہ لوگ نڈر ہو گئے، کیا وہ لوگ بے خوف ہو گئے جو مکر کرتے ہیں برائی کے، جو تدبیریں کرتے ہیں برائی کے، ان یخسف اللہ بہم، یہ کہ اللہ دھنسا دے ان کو الارض زمین میں، کہ دھنسا دے اللہ ان کو زمین میں، او یأتیہم العذاب، یا لے آئے ان کے اوپر عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے جہاں وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں، جہاں اس جگہ سے جہاں وہ خبر بھی نہیں رکھتے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو میرے نبی کے دشمن ہیں اور نبی کے جو ہے کیا ہے دین کے دشمن ہیں، اللہ نے ان کو جو ہے ان کفار کو عذاب سے ڈرایا ہے کہ یہ عذاب جو ہے تم پر دنیا کے اندر بھی آ سکتا ہے، یہ عذاب موت کے وقت بھی آ سکتا ہے، یہ مرنے کے بعد بھی آ سکتا ہے، اور مرنے کے بعد کا عذاب جو ہے وہ تو بالکل یقینی ہے۔ اور عذاب کی اللہ رب العزت نے یہاں پر مختلف جو ہیں وہ شکلیں بیان کی کہ تم ڈرو اللہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کے اندر گرفتار ہو جاؤ۔ اور جس زمین کے اوپر آج تم بیٹھے ہو، جس زمین کے اوپر تم گھر بناتے ہو، جس زمین کے اوپر اپنی فصلیں لگاتے ہو، جس زمین کے اوپر تم سفر کرتے ہو، جس زمین کے اوپر تم گناہ کرتے ہو، تمہارا رب تمہیں اسی زمین کے اندر دھنسا دے تمہارے کفر و گناہوں کی وجہ سے، ان یخسف اللہ بہم الارض، کہ تمہیں اللہ اسی زمین کے اندر دھنسا دے۔ اور آگے فرمایا او یأتیہم العذاب، کہ اللہ تمہارے پر کسی اور شکل کا عذاب لے آئے، اور وہ عذاب جو ہے تم اس کی خبر بھی نہ رکھتے ہوں، کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو ہر قسم کی طاقت رکھتا ہوں، اگر میں چاہوں تمہیں عذاب میں دھنسانے کے بجائے تمہیں دوسری طرح کے عذابوں کے اندر کیا کر دوں، گرفتار کر دوں۔ اور فرمایا کہ وہ عذاب کیسے ہو سکتے ہیں، کہ فرمایا او یأخذہم فی تقلبہم، یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، او یأخذہم پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے، فما ہم بمعجزین، پس وہ نہیں ہیں اس کو عاجز کرنے والے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو زمین میں دھنسا دوں، اگر میں چاہوں تو پتھروں کی بارش کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو تمہیں کسی اور طریقے سے عذاب دوں، جیسے کہ غزوہ بدر کے اندر 1000 یہ تھے اور مسلمان 313 تھے، اور ان کے ہاتھوں جو ہے اللہ نے کیا کر دیا، ان کو مارا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے عذاب کی کوئی اور شکل آ جائے، کہ چلتے پھرتے تمہیں پکڑ لوں، چلتے پھرتے کیا کہ کوئی ایسی جو ہے جان لینے والی بیماری تمہیں آ لگے، عذاب کی شکلیں ہیں یہ، کہ ایسی بیماری آ لگے کہ جس کا کوئی جو ہے وہ علاج ہی نہ ہو تمہارے پاس۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسے کہ کہیں سے اللہ جو ہے تمہیں کیا کر دے، کسی سخت چیز سے ٹکرا کر کیا ہو جائے، تم ہلاک ہو جاؤ، یا کسی اونچی جگہ سے گر کر تم کیا ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، کسی چیز سے ٹکرا کر جو ہے تم کیا ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ۔ تو دیکھیے آج کی اصطلاح میں سخت چیز سے ٹکرانا کیا ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کہ ایکسیڈنٹ میں بعض اوقات لوگوں کی ایسی جو ہے دردناک موت آتی ہے، عبرتناک موت آتی ہے۔ اور جو ہے اسی طرح کسی اونچی جگہ سے گر جانا ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن عذاب کی مختلف شکلیں ہیں کہ نافرمانوں کے لیے جو ہے اللہ نے بہت سے راستے جو ہے وہ رکھے ہیں۔
اور اسی طریقے سے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں اچانک عذاب نہ آئے، لیکن آہستہ آہستہ کیا ہو، تمہیں اللہ عذاب کے اندر اور آزمائش کے اندر گرفتار کر دے کہ پہلے بہت سا مال تھا، اب بیماری کوئی نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ مال ختم ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ غریب ہو گیا، مفلس ہو گیا، لوگوں کے آگے مانگنے پر جو ہے وہ نوبت آ گئے۔ اسی طرح پہلے صحت تھی، تندرستی تھی، قدر نہیں کی، کفر نہیں چھوڑا، آہستہ آہستہ جو ہے بیماریاں لگیں اور ایک ہی دم نہیں مرا، ان بیماریوں کی وجہ سے بالکل محتاج ہو گیا، اور گھر کے اندر جو چین تھا، سکون تھا، گھر کے اندر ایک رونق تھی، اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد کے ذریعے اللہ نے کیا کر دیا، آزمائش کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو فرمایا کہ کسی قوم کو اللہ اس طریقے سے بھی برباد کرتے ہیں کہ ایک ہی دم ان کے اوپر کیا آ جائے، آزمائشیں آ جائیں اور عذاب آ جائے، وہ نام و نشان مٹ جائے، اور کسی قوم کو اللہ اس طریقے سے بھی ہلاک کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے ان کی حالت کو کیا کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں، گویا کہ اللہ سے ٹکراتے ہیں تو اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ تو فرمایا فما ہم بمعجزین، وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں، کتنی بھی تم طاقت لے کر آ جاؤ لیکن تم اللہ سے نہیں ٹکرا سکتے، تم کتنی قوت لے کر آ جاؤ لیکن تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اور آگے فرمایا او یأخذہم علی تخوف، یا پکڑ لے ان کو ڈرانے کے بعد، فإن ربکم لرؤوف الرحیم، کہ بے شک تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو پکڑ لے ڈرانے کے بعد، کہ اللہ پاک جو ہے کیا کرتے ہیں، کبھی جو مہلت دیتے ہیں، یعنی کہ آزماتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں کہ شاید میرا بندہ کیا ہو جائے، سدھر جائے، یہ مہلت ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں مہلت دی، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے کفر سے اور شرک کی زندگی سے کیا کرو، باز آ جاؤ۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے، جو پیدا کی ہے اللہ نے کوئی چیز، یتفیأ ظلالہ عن الیمین، کہ ڈھلتے ہیں سائے اس کے دائیں طرف، ڈھلتے ہیں سائے اس کے دائیں طرف، والشمائل، اور بائیں طرف، سجدا للہ، اور وہ سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، وہم داخرون، اور وہ عاجزی کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کفار و مشرکین کے لیے کہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت کی کتنی ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ اب انہی قدرت و طاقت کی نشانیوں میں سے ایک طاقت کی نشانی اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی طاقت کا جو ہے وہ ایک منظر نہیں دیکھا، اور اس کو دیکھ کر بھی اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین نہیں لاتے کہ جب سورج نکلتا ہے دھوپ جو ہے وہ دنیا کے اندر پھیلتی ہے، تو اس دھوپ کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایک سایہ بنایا ہے کہ دیکھیے دھوپ کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا کیا ہوتا ہے، سایہ ہوتا ہے، اور جو سائے ہیں جب سورج گردش کرتا ہے تو سائے کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی بڑے ہوتے ہیں، کبھی سایہ دائیں طرف ہوتا ہے اور کبھی سایہ جو ہے وہ بائیں طرف ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا کہ سائے اگر کسی چیز کے یا انسان کے اپنے دائیں طرف ہے تو اس کو بائیں طرف کر دے، اور بائیں طرف ہے تو جو ہے دائیں طرف کر دے۔ اگر سائے شام کے وقت میں لمبے ہوتے ہیں تو ان سایوں کو چھوٹا کر دے، اور دن کے وقت سائے جو ہے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہے، لمبا کر دے۔ انسان تو اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ سائے کیا کرتے ہیں، جب یہ جھکتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، کیا ہے، سجدن للہ، سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو۔ اب یہاں پر سایوں کا سجدہ کرنا کیا ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، کہ اللہ اس سائے کو جس طرف حرکت کرنے کا حکم دے گا یہ سایہ اسی طرف حرکت کرے گا، سورج کی روشنی اسی طرف جو ہے وہ بکھرے گی اور پھیلے گی، تم اس کے اندر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہم داخرون، اور وہ ہیں عاجزی کرنے والے، مطلب
کیا ہے کہ یہ جو سایہ دار چیزیں ہیں، جیسے درختوں کا سایہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے دھوپ کے اندر انسانوں کے اور چیزوں کے سایہ بنتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ نے فرمایا داخرون، یہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ عاجزی کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، یہ تمہارے حکم کے تابع نہیں، سایہ تمہارا ہے لیکن مرضی تمہاری نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے، جو سجدہ کرتا ہے اللہ ہی کے لیے ہے، یا اللہ کو سجدہ ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، من دابۃ، جانداروں میں سے، ملائکۃ، اور فرشتوں میں سے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ سنو، میں تو اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میری طاقت اتنی زیادہ ہے کہ آسمانوں کے اندر جو چلنے والے فرشتے ہیں اور جو ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات، آسمان کی مخلوقات کے اندر کیا ہیں، دیکھیں فرشتے ہیں، اور زمین کی مخلوقات کے اندر انسانوں کے علاوہ کیا ہے، من دابہ، جاندار، جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں زمین کی مخلوق کے اندر، اور فرمایا والملائکۃ، اور فرشتے، زمین کے اوپر بھی فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتے آسمانوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی انسانوں کو چھوڑ کر جو مخلوق ہے وہ کیا کر رہی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کی مرضی کے اوپر چل رہی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے، کہ اللہ کی بندگی کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے وہ تکبر نہیں کرتے۔ اے انسان سے جسے اللہ نے مٹی کا بنایا ہے، تو اللہ کی بنائی ہوئی دھرتی کے اوپر رہ کر کیا کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ یہاں تکبر کا مطلب کیا ہے، تکبر کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، بلکہ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی وحدانیت کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنی بات کو، یہ مشرکین اپنے عقیدوں کو ہی زیادہ کیا کرتے تھے، درست سمجھتے تھے، اہمیت دیتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اور آپ کی دعوت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، آپ کو معاذ اللہ حقیر سمجھتے تھے، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے تھے، اپنے عقیدوں کو اعلیٰ سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ تکبر نہیں کرتی، اللہ کے آگے جھکی رہتی ہے، اللہ کی بات مانتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یخافون ربهم من فوقهم، ڈرتے ہیں، ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا، من فوقہم، اپنے اوپر سے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ کہ یہ جو فرشتے ہیں اور جتنی بھی مخلوق ہے انسان کو چھوڑ کر، جنات کو چھوڑ کر، فرشتے ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے آسمانوں کی مخلوق ہے، زمینوں کی مخلوق ہے، اللہ نے سب کے لیے فرمایا سب کے سب کیا کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور کیوں، من فوقہم، کہ یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ذات ہے جو ان کی نگرانی کر رہی ہے، اور ہم اس ذات سے ٹکرا نہیں سکتے، ہم اس اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ نے جب سے جانوروں کو پیدا کیا، ان کے ذمے اللہ نے جو کام لگائے جانور وہ کر رہے ہیں، فرشتوں کے ذمے جو کام لگائے، اسی طرح باقی مخلوقات کے ذمے جو کام لگائے وہ سب کام کر رہے ہیں، سوائے انسان اور جنات کے، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان اور جنات جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کر جو ہے اللہ کی کیا کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، اور کہا اللہ نے کہ مت بناؤ دو معبود، الہین دو معبود، اثنین کا معنی ہے تو الہین اثنین، دو معبود، اللہ نے فرمایا کہ مت بناؤ دو معبود، انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک وہ معبود تو اکیلا ہے، فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس تم مجھ سے ڈرو۔ کہ یہ
جو میرے ساتھ خدائی میں شریک کرتے ہیں، کہیں فرشتوں کو میرے ساتھ شریک کرتے ہیں، کہیں جنات کو میری خدائی میں شریک کرتے ہیں، کہیں جو ہے وہ انسانوں کو، پتھروں کو جو ہے وہ میری خدائی کے اندر کیا کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ اور فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، اور اسی کے واسطے ہے عبادت ہمیشہ کی، کہ تم ساری زندگی اگر اسی کی بندگی کرو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا سوائے اللہ کے تم کسی سے ڈرتے ہو؟ کوئی طاقت ہے ایسی دنیا کے اندر جس کے پاس میری طرح طاقت ہو؟ تو تم مجھ سے تو ڈرتے نہیں جس کے پاس ساری طاقت ہے، اور جو پتھر کے بت کچھ کر نہیں سکتے تم ان سے ڈرتے ہو۔ اور آگے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، اور جو کچھ تمہارے پاس ہیں نعمتیں، فَمِنَ اللَّهِ، پس وہ اللہ کی طرف سے ہیں، ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، پھر جب پہنچتی ہے تم کو کوئی تکلیف، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پس تم اسی کی طرف روتے ہو، پس اسی کی طرف چلاتے ہو۔ کہ اللہ نے انسانوں کی جو ہے وہ کیفیات بتائی ہیں یہاں پر، کہ انسانوں، اے مشرکین مکہ، اے یہودو، اے نصارہ، تمہارے پاس جتنی بھی دنیا کے اندر نعمتیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے، یعنی ان ساری نعمتوں کا دینے والا جو ہے وہ ذات جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ اور انسان کی کتنی نعمتیں ہیں جو جسم کے اندر ہیں، کتنی ہیں جو اس سے مال ہے، اولاد ہے، کتنی ساری نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ فرما کر کہا من اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ تمہارا اس میں کمال نہیں ہے، تمہارے بتوں کا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری محنت کا کوئی کمال نہیں ہے، تمہاری مال کا کوئی کمال نہیں ہے، تمہارے کاروبار کا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ نعمتیں دینے والی ذات میری ہے۔ فرمایا کہ جب تم نعمتیں استعمال کرتے رہتے ہو لیکن کفر و شرک کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، تو پھر کیا کرتا ہوں میں تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں۔ تکلیف کے آزمائش میں ڈال دیتا اللہ، کہیں بیماری آ جاتی ہے، کہیں جو ہے دشمنوں کے ہاتھوں جو ہے پٹتے ہیں، کہیں جو ہے اور پریشانی آتی ہے۔ تو جب تمہارے پر پریشانی آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ اللہ سے فریاد کرتے ہو۔ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اس کا معنی ہے اللہ سے کیا کرتے ہو؟ فریاد کرتے ہو، روتے ہو، دھوتے ہو کہ اللہ کسی طریقے سے کیا کر دے، ہماری یہ تکلیف جو ہے دور کر دے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب میں تمہاری تکلیف کو دور کرتا ہوں تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ تم واپس اپنی جو ہے اسی راستے کے اوپر چلے جاتے ہو۔ جب اللہ تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہے اور تمہاری تکلیف کو اللہ پاک دور کرتا ہے تو کچھ عقل مند تو ایسے ہیں جو ایمان قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ بیوقوف ایسے ہیں جو واپس جو ہے کیا کرتے ہیں، اللہ سے منہ موڑ کر کفر و شرک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ثم اذا کشف الضر عنکم، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو، سختی کو تم سے، اذا فریق منہم، تو اس وقت ایک جماعت تم میں سے بربہم یشرکون، اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے۔ کچھ ایمان لے آتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اور آگے فرمایا لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ انکار کریں اس چیز کا جو ہم نے ان کو دی، فتمتعوا، پس تم مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، پس عنقریب تم جان لو گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم جو ہے واپس جب تم شرک کی طرف مڑ جاتے ہو تو یاد رکھو کہ ہم نے جو نعمتیں دی ہیں تم ان کی ناشکری کرتے ہو، یعنی کہ کفر کرتے ہو۔ تو یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا چند روزہ ہے، یہ عیش کر لو تم اس کفر کے ساتھ، میری دی ہوئی نعمتوں کے مزے اڑا لو، عیش کر لو، لیکن یاد رکھو کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، فسوف تعلمون، ان قریب تم کو خبر دی جائے گی۔ مطلب کہ جب تم مرو گے تو مرتے ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم نے کتنا گھاٹے کا اللہ سے سودا کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ ٹھہراتے ہیں
ان کے لیے، وَيَجْعَلُونَ اور وہ ٹھہراتے ہیں ان کے لیے، لا يعلمون جن کی وہ خبر نہیں رکھتے، نصیباً ایک حصہ، مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، تاللہ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، لتسألن تم سے ضرور پوچھا جائے گا، عما کنتم تفترون اس چیز کے بارے میں جو تم بہتان باندھتے تھے، جو جھوٹ باندھتے تھے۔ کہ اللہ نے پھر ان کو جو ہے شرم دلائی ان مشرکین کو کہ ہم تمہیں آسمان سے روزی دیتے ہیں، پانی برساتے ہیں، زمین سے رزق اگاتے ہیں، اناج دیتے ہیں، اور پھر جو ہے تمہیں نعمتیں دیتے چلے جاتے ہیں، اور پھر تم اپنے بتوں کے پاس جاتے ہو اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے جو ہے کیا کرتے ہو، ان جو ہے پتھروں کے جو معبود ہیں تمہارے، ان کے اوپر کیا کرتے ہو، ایک حصہ نکالتے ہو ان کا۔ ایک حصہ نکالنے کا مطلب کیا کہ یہ دیکھیے بتوں کے اوپر جاتے تھے اور بتوں کے اوپر نذرانے چڑھاتے تھے۔ آج بھی سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ بتوں کے اوپر جو ہے وہ نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، کہیں دودھ کا نذرانہ چڑھایا جا رہا ہے، کہیں روپے پیسوں کا نذرانہ چڑھایا جا رہا ہے، کہیں کھانے پینے کی چیزوں کو ان کے قدموں کے اندر لا کر ڈالا جا رہا ہے۔ اور یہ مشرکین مکہ بھی جو ہے اپنا جو ان کو اللہ نے مال دیا ہوتا تھا تو اس میں سے جو ہے ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق بتوں کا حصہ نکالتا تھا، یہ ہمارے بتوں کا حصہ ہے۔ جیسے آج کا مسلمان اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالتا ہے کہ ہم اپنے مال میں سے، اپنی روٹی میں سے، اپنی روزی میں سے، اپنی جو ہے رزق میں سے اتنا حصہ کیا کر رہے ہیں، اللہ کے لیے نکال لیں، جسے ہم صدقہ بھی کہتے ہیں، خیرات بھی کہتے ہیں۔ تو پھر جب ہم مسلمان نکالتے ہیں تو وہ غریبوں کے اندر کیا کر دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ جائے گا تو غریبوں کے پیٹ میں، لیکن اجر ہمیں کس سے ملے گا، اللہ سے ملے گا۔ اللہ کے ہی مال کو اللہ ہی کے نام پر ایک مسلمان کیا کر دیتا ہے، تقسیم کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ نے ان سے شکوہ کیا کہ مال تو میرا ہے اور تم اپنے بتوں کے نام پر کیا کر دیتے ہو، تقسیم کر دیتے ہو۔ یہ کتنی بڑی جو ہے کیا ہے، اللہ سے بغاوت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، پھر قسم کھائی یہاں پر اللہ نے، یہ نا نصیبا مما رزقناہم، تم ایک حصہ رکھتے ہو اس کا جو رزق دیا ہم نے، دیا ہوا ہمارا ہے، نام تم بتوں کے کرتے ہو۔ پھر فرمایا تاللہ اللہ کی قسم، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے ضرور پوچھوں گا کہ میرے دیے ہوئے رزق کو تم نے ان جو ہے ان معبودوں کے اوپر کیسے لگایا۔ اور فرمایا عما کنتم تفترون، میں تم سے پوچھوں گا جو تم کیا کرتے ہو، بہتان باندھتے ہو، کہ اللہ کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کرتے، قیامت کو نہیں مانتے تھے، موت کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ نے پوچھا، اللہ نے فرمایا سب کچھ پوچھوں گا تم سے۔ اور فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، سبحانہ و پاک ہے اس سے، وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ اور اپنے لیے جو دل چاہتا ہے۔ یہ اعتراض ہے، اللہ کا شکوہ ہے جو قرآن کریم میں اس سے پہلے بھی ہم نے کئی جگہ پر پڑھا ہے۔ اور اللہ پاک نے پھر یاد دلانے کے لیے اپنے اسی شکوے کو جو ہے دوبارہ سے نقل فرمایا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ تھا، یہ کہتے تھے کہ جو یہ فرشتے جو ہیں نا، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے لیے تو اولاد ہی نہیں، یہ بھی شرک ہے، تو یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے۔ اللہ نے کئی جگہ پر اس کا جو ہے شکوہ کیا ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہو، شرمندگی سمجھتے ہو، تمہارے گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تمہارے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں، اور تم اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ نہ اللہ کی بیٹیاں ہیں نہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن دنیا کے اعتبار سے تمہاری سوچ کو دیکھا جائے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ اور آگے پھر اللہ نے ان کی جو ہے حالت بیان فرمائی اور ان کی خصلتیں، جو ان کی بری عادتیں تھیں، اللہ نے ان کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ بیٹی کی، ظل وجهه مسوداً تو ان کا سیاہ پڑ جاتا ہے ان کا چہرہ، سارا دن سیاہ پڑ جاتا ہے
ان کا چہرہ، اور فرمایا وَهُوَ قَسِيم، اور وہ دل ہی دل میں گھٹتے رہتے ہیں، اور آسان الفاظ میں دل ہی دل میں غصہ کرتے ہیں کہ تم میرے لیے تو کہتے ہو فرشتے جو ہیں میری بیٹیاں ہیں، اور تمہاری عادت کیا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو تم اتنا برا سمجھتے ہو، اتنی شرمندگی کی سی بات سمجھتے ہو کہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہو، اور جو ہے تمہارے چہرے لٹک جاتے ہیں، چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں اس وجہ سے کہ میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی تو میں ذلیل ہو گئے زمانے کے اندر، اور پھر جو ہے یا تو اس کو کسی طریقے سے زندہ جو ہے دفن کرنے، زندہ درگور کرنے کی جو ہے کیا کرتے ہو، تدبیریں کرتے ہو، کہ جس بیٹی کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اپنے رب کے لیے وہی بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ آگے یہی فرمائے اعتبارا من القومی، کہ وہ چھپتے پھرتے ہیں اپنی قوم سے، من سوئی ما بشر بہ، پھر چھپتے پھرتے ہیں قوم سے برائی کی وجہ سے اس خوشخبری کے جو انہوں نے سنی، کہ بیٹی کا ہونا تو خوشخبری ہے لیکن ان کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات تھی، تو یہ زمانے کے اندر اپنے خاندان اپنے قبیلے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ایمسکہ علی ہون، فرمایا اس کو رہنے دو، اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے، اس کو رکھے رسوائی کے ساتھ، یا پھر فرمایا ام یدسہ فی التراب، یا اس کو دفن کر دے زمین کے اندر۔ الا ساء ما یحکمون، یاد رکھو بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، کہ جب بیٹیاں آتی ہیں تو پھر یہ ذلیل ہونے کی وجہ سے اپنی ذلت سے بچنے کے لیے ان کو مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ایک تو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ اللہ کی مخلوق کو جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا للذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، مثل السوء، تو بری مثال ہے ان کے، وللہ المثل الاعلی، اور اللہ کی مثال ہے سب سے اعلیٰ، وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا۔ کہ اللہ فرما رہے کہ اللہ یہ جو ہے اللہ تو بہت اونچے درجے کے مالک ہیں، اور یہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے یعنی کافر جو ہیں، یہ تو بہت خود ذلیل قسم کے لوگ ہیں، یہ مشرکین ہیں اور یہ مقابلہ کرتے ہیں اللہ سے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تو بہت غالب ہوں، یعنی بہت بڑی طاقت ہے میری، چاہوں تو میں ان کو کیا کر دوں، چاہوں تو میں ان کو عبرت کا نشان بنا دوں، لیکن میں حکیم بھی ہوں کہ انہیں توبہ کی مہلت دیتا ہوں کہ شاید یہ کسی بات کو سن کر ایمان قبول کر لیں۔ قرآن کریم کی ان آیات سے جو ہے یہ پتہ چلا کہ گھر کے اندر اگر لڑکی پیدا ہو، بچی پیدا ہو، تو اس کو اگر کوئی مصیبت سمجھتا ہے، ذلت سمجھتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پہلی بیٹی ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی، تو پھر انسان کا صبر جو ہے وہ برداشت اس کی جواب دے جاتی ہے، اور بعض اوقات بہت سے بے علم ناسمجھ اور بے دین لوگ جو ہے اللہ سے شکوہ بھی کرنے لگتے ہیں، کہیں جو ہے وہاں بیویوں کو ہی جو ہے اس چیز کا مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے بھی یاد رکھیے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کفار کا فعل ہے، جس کو کافروں کا طریقہ ہے، جس کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے۔ بلکہ مسلمان کو تو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ گھر کے اندر لڑکی کے پیدا ہونے پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ خوشی کا اظہار کرے۔ بیٹے کے پیدا ہونے پر جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی کا اظہار لڑکی کی پیدائش پر کرنا چاہیے، تاکہ زمانہ جاہلیت کے جو ایک رسم تھی، ایک ان کی عادت تھی، اس کو توڑا جا سکے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے۔
देखिए नई शादी होती है, जब बच्चे की पैदाइश होती है, बेटा भी पैदा हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, लेकिन औरत की बरकत की निशानी और किसी औरत के मुबारक होने की निशानी होती है कि उसके यहाँ बेटे के बजाय पहले बेटी की पैदाइश हो। और इसका सबूत देखिए, एक तो मैंने आपको हदीस बता दी, दूसरे नंबर पर कुरान करीम के अंदर भी इसका एक इशारा मिलता है। और कुरान करीम की एक आयत है जो हम पढ़ चुके हैं ग़ालिबन, यहबु लिमन यशाउ इनासन व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। इस आयत का तर्जुमा क्या है? अल्लाह अता करता है जिसको चाहता है इनासन बेटियां, व यहबु और अल्लाह अता करता है जिसको चाहता है बेटे। कुरान करीम की इस आयत के अंदर भी बेटियों को पहले ज़िक्र किया गया है और बेटों को बाद में ज़िक्र किया गया है। तो इस आयत से भी इशारा पाया जाता है कि किसी औरत के यहाँ पहले बेटी का जो है पैदा होना, ये उसकी बरकतों की तरफ, यानी औरत की बरकत की तरफ इशारा है कि ये औरत जो है बरकतों वाली है। इसी तरीके से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसका मफ़हूम है कि जिसकी लड़कियां हों और फिर वो उन लड़कियों के साथ एहसान का बर्ताव करे, एहसान का यानी उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी पैदाइश के ऊपर जो है वो अल्लाह से शिकवा ना करे, खुशी का इज़हार करे, तो ये लड़कियां उसके लिए जहन्नम के दरमियान पर्दा बन जाएंगी, हाइल हो जाएंगी। और इसी तरह वो तो मशहूर हदीस है जो आपने सुनी होगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा हो और वो जो है उसकी अच्छी परवरिश करे, तो वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां हैं। तो इसलिए इस्लाम ने अपने मानने वालों को ये ताकीद और तरग़ीब दी है कि बच्चियों की पैदाइश के ऊपर जो है वो खुशी का इज़हार किया जाए, क्योंकि बच्चियों की पैदाइश के ऊपर गम का इज़हार करना ये कुफ़ार और मुश्रिकीन का तरीक़ा है।